اللہ کی رحمت کیسے آئے؟ 26ویں آئینی ترمیم راتوں رات پاس کی، اپنی پسند کے بل قانون پاس کیے، فوراً صدر نے دستخط کر دیے، قانون بن گیا، اپنی مرضی کا چیف جسٹس آ گیا، عدالت میں اپنی مرضی کے جج لگانے کے فیصلے کر لیے۔ ایک قانون قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کے شرط لگانے اور فرمانے پر وفاق المدارس کے قائدین کے باہمی مشورے سے انہوں نے اس موقع پر منظور کروایا، آج کے دن تک دستخط صدر نے اس پر نہیں کیے۔ کدھر جا رہے ہو؟ اپنی زندگیوں کا رخ ٹھیک کرو۔ یہ سموک کیوں ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی نہیں ہے؟ نظر نہیں آتا؟ بیماریاں آ رہی ہیں، دھواں، دھند، مٹی اور گرد و غبار، اور کہا جا رہا ہے ماسک لگاؤ، بار بار ہاتھوں کو دھوو، چہرے کو دھوو، آنکھوں پر پانی مارو، گھر کے سے بلا بغیر ضرورت کے نہ نکلو، اس موسم میں گھر کے دروازے بھی بند کر کے بیٹھو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے؟ بارش کی نہیں آ رہی جس کی وجہ سے یہ آپ کو سموگ نظر آ رہا ہے؟ دنیا کے لوگ ظاہری اسباب بیان کرتے ہیں، فصلیں کاٹی جا رہی ہیں، درخت کاٹے جا رہے ہیں، جنگل ختم کیے جا رہے ہیں، فیکٹریوں، کارخانوں، اینٹوں کے بھٹوں سے دھواں نکل رہا ہے، اس وجہ سے یہ سموگ ہے۔ دنیا کے لوگ ظاہری اسباب کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ دھواں دینے والی گاڑیاں، موٹر سائیکل، رکشے، بسیں جو دھواں دے رہی ہیں اس کی وجہ سے فضا آلودہ ہو گئی، صاف ستھری فضا نہیں رہی۔ یہ سارے ظاہری اسباب بیان کر رہے ہیں، حقیقی سبب کوئی نہیں بیان کر رہا۔ حقیقی سبب یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے، نماز نہیں پڑھی جا رہی، مسجدیں بے آباد ہیں، بازاروں کی رونق مسجدوں سے زیادہ ہے، ہر ایک موبائل لے کر گانے سن رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، گھر گھر میں سینمے بن گئے ہیں، بے حیائی، فحاشی، عریانی عام ہو گئی ہے، شراب کو حرام نہیں سمجھا جا رہا، زنا، بدکاری کو حرام نہیں سمجھا جا رہا، شریعت کے خلاف قانون بن رہے ہیں، عدالتیں شریعت کے خلاف فیصلے دے رہی ہیں۔ چند دن پہلے سپریم کورٹ نے کہا اگر مرد نے دوسری شادی بیوی کی اجازت کے بغیر پہلی بیوی کے بغیر کی ہے تو پہلی بیوی اس شادی کو ختم اور نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ یہ کہاں ہے اسلام میں؟ یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ قرآن کے خلاف دیا۔ اسلام انصاف کا کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ اگر پہلی بیوی اجازت نہیں دیتی تو دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ 18 سال سے پہلے لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے شادی نہیں ہو سکتی، یہ قانون پاکستان میں بنا۔ اللہ کی رحمت کیسے آئے؟ 26ویں آئینی ترمیم راتوں رات پاس کی، اپنی پسند کے بل قانون پاس کیے، فوراً صدر نے دستخط کر دیے، قانون بن گیا، اپنی مرضی کا چیف جسٹس آ گیا، عدالت میں اپنی مرضی کے جج لگانے کے فیصلے کر لیے۔ ایک قانون قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کے شرط لگانے اور فرمانے پر وفاق المدارس کے قائدین کے باہمی مشورے سے انہوں نے اس موقع پر منظور کروایا، آج کے دن تک دستخط صدر نے اس پر نہیں کیے۔ کیوں؟ وہ مدرسوں کو تحفظ دیتا ہے، وہ دین کے مراکز کو تحفظ دیتا ہے۔ بہانے، لفظی غلطی ہو گئی ہے، کلیریکل مسٹیک ہو گئی ہے، اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، ہفتے گزر گئے ہیں، وزیر اعظم مولانا سے کہتا ہے میں آج کرا دوں گا، آج کے دن تک نہیں ہو رہا۔ جب تمہارے دلوں میں دین کی یہ دشمنی اور دین کے مراکز کی دشمنی ہوگی پھر سموگ نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ بارشیں نہیں ہو رہی، بارش میرے رب کے کنٹرول میں ہے، تم مصنوعی بارش کرتے ہو، کروڑوں اربوں روپیہ تم نے لاہور میں ایک مصنوعی بارش پر خرچ کیا قوم کا، لیکن کیا لاہور سے سموگ ختم ہو گئی؟ دنیا کے فضائی
آلودگی میں نمبر 1 پر لاہور اور کل نمبر 1 پر ملتان تھا. یہ فضا آلودہ ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، پاکیزہ صاف ستھری نہیں رہی ہے، اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی اپنی زندگی گناہوں سے آلودہ ہو چکی ہے. اس کا علاج صرف ماسک نہیں ہے. یہ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرو، میں اس سے روکتا نہیں ہوں، اس کا حکم شریعت دیتی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں. کسی نے پوچھا حضرت یہ جو سیلاب، زلزلے، آندھیاں، سموگ، یہ چیزیں جو آتی ہیں یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ اس کو ہم عذاب کہیں یا امتحان کہیں؟ اس کو ہم سزا کہیں یا آزمائش کہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا اگر تو یہ حالات تمہاری زندگی بدل دیں اور توبہ اور استغفار پر تمہیں لگا دیں اور نماز پر لگا دیں اور تم گناہوں سے معافی مانگنے لگ جاؤ، پھر یہ آزمائش ہے. اور اگر تمہاری زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو پھر یہ عذاب ہے. یہ اب تم خود سوچ لو. اگر یہ چیزیں تمہیں جگا گئی، بیدار کر گئی اور تم نے نماز پڑھنی شروع کر دی، توبہ استغفار شروع کر دیا، تو پھر سمجھو یہ آزمائش تھی، تم کامیاب ہو گئے. اور اگر زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر یہ سیلاب، یہ زلزلے، یہ آندھیاں، یہ طوفان، یہ بارشوں کا نہ آنا اور بے وقت آنا اور یہ سموگ اور یہ دھند وغیرہ، یہ تمہارے لیے پھر عذاب ہے. اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کرو. انگریزوں کی بجائے، غیر مسلموں اور کافروں کی نقل کی بجائے حضور علیہ السلام صحابہ کے غلام بنو. وآخر دعوانا